تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اسی طرح ہمارے ایک عزیز نے یہ بھی سوال کیا، مفتی صاحب گھر میں 2 بچے تراویح پڑھا رہے ہوں، 17 رمضان کو ایک بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو دوسرا بچہ آخری پارے کی سورتیں پڑھ کر تراویح پڑھاتا ہے، 3 دن کے بعد دوسرا بچہ جو بیمار تھا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو کیا قرآن مجید ختم کرنا ضروری ہے، یا چھوٹی صورتیں تراویح میں پڑھانے سے بھی کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ سوال کرنے والے محمد عمر صاحب، آندھرا پردیش۔ دیکھیے بھائی، 2 باتیں اس میں الگ الگ ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ بھائی تراویح پڑھنا یہ مستقل سنت، اور تراویح میں مکمل قرآن کرنا، یہ بھی ختم کرنا، یہ بھی مستقل سنت ہے، دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ اب اگر کوئی آدمی تراویح 20 رکعت پڑھتا ہے تو سنت ادا ہو جائے گی اس کی، لیکن تراویح میں مکمل جو قرآن مجید پڑھنا اور سننا ہے، یہ سنت اس کی باقی رہ جائے گی۔ اب سال میں 1 مرتبہ اس کو موقع ملتا ہے، اب ایک آدمی کھڑنے کی معذوری کی وجہ سے، بہت سارے معذور لوگ جو ہے بتاتے ہیں کوئی ایسا عذر نہیں ہوتا، اگر کوئی کھانا تقسیم کر رہا ہے تو راشن لینے کے لیے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کھڑنے کے لیے آدمی تیار ہو جاتا ہے، لیکن نماز کے لیے آدمی کھڑتا نہیں، بڑا افسوس کی بات ہے۔ تو رمضان کے اندر قرآن مجید ختم کرنا، یہ بھی نبی علیہ السلام کی ایک سنت ہے، تو اس لیے مکمل قرآن مجید کا پڑھنا اور سننا دونوں سنتیں ہیں، اور اللہ رب العزت اپنی رحمتوں اس آدمی پر نازل فرماتے ہیں جو آدمی اس کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے رمضان کے اندر تراویح پڑھنا یہ بھی سنت ہے، مکمل قرآن مجید کا سننا دونوں سنتیں ہیں، اس لیے حتی الامکان اس کا مکمل اہتمام کرنا چاہیے، بغیر شرعی عذر کے اس طرح نہیں کریں کہ اپنے مکمل قرآن ہی چھوڑ دیا ہے، اس طرح نہ کریں، اللہ سے توبہ استغفار کریں۔